الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، الحمدللہ حضرات، شروع سے بہت سارے بھائی دینی اہم اور ضروری باتیں سماعت فرماتے آ رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو، بولنے اور سننے والوں کو، اللہ عمل کی توفیق بخشے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں اس مبارک رمضان میں عبادتوں کی توفیق بخشی. عزیز ساتھیوں، جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آدھے سے زیادہ، قریب آدھا گزر گیا، ایسے وقت میں ایک عنوان جس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے، اور وہ ہے حقوق العباد. ایک معاملہ ہے حقوق اللہ کا، اللہ کی عبادتوں کا. اس میں روزہ، نماز، ذکر، تلاوت قرآن، اور اسی طرح کا حج بیت اللہ ہو، صدقہ، خیرات، اللہ کے رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جانے والا ہر عمل. اور ایک عمل ہے جو حقوق العباد کہلاتا ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. میں بندہ ہوں، میرے ساتھ رہنے والے رشتے، بندھن، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، خالہ، پھوپھو، ماموں، اور اسی طرح کے بے شمار رشتے جو اللہ نے ہمارے ساتھ جڑا دیا ہے. ان رشتوں کی بدولت ہم لوگ اپنے خوشیوں میں، دکھوں میں ایک دوسرے کے ہمدرد بنتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے لیے تسکین دل بنتے ہیں یہ رشتے. تو میرے معزز ساتھیوں، ان سب رشتوں میں سب سے بڑا، سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے زیادہ حقوق کی ادائیگی کا حقدار رشتہ وہ ماں باپ کا رشتہ ہے. ماں باپ کا رشتہ بہت عمدہ رشتہ ہے. ان کے حقوق کے معاملے کی اگر بات آئے تو باقی سبھی رشتہ داروں میں پہلا حق انہی کا بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے حق ادا کریں. باپ ہو، ماں ہو، زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں. آج کل کے نوجوان ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی یہ بڑی نعمتیں ماں اور باپ کی، ان کے ساتھ جیسے سلوک کرنا چاہیے، جیسے برتاؤ کرنا چاہیے، جیسے حسن سلوک کے حقدار ہیں، آج کل کے لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ اپنی زندگیاں کھپا کر کے، اپنی زندگیاں، اپنی خوشیاں، اپنے آسائشیں، اپنے جذبات، اپنی تمنائیں اور اپنے شوق سب کچھ قربان کر کے ہماری زندگیاں بناتے ہیں. وہ بھی انسان ہیں، جیسے ہمیں اچھے کھانے، اچھے پہننے، اچھا رہنے، اچھا جینے کی شوق ہے، جس طرح کی تڑپ ہمیں ہے ایسے ان کو بھی ہے. مگر وہ لوگ نہ اچھا کھانے کے بارے میں سوچا، نہ اچھا پہننے کے بارے میں سوچا. ان کو ایک ہی دھن تھا، اولاد اولاد اولاد. دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، دھندے میں، نوکری میں، کاموں میں، دکان میں، مکان میں، جب دیکھو میری اولاد، میری اولاد کا فیوچر، ان کی تعلیم، ان کا ایجوکیشن، ان کی شادی بیاہ، ان کے بچے، ان کی زندگی. یہی زندگی کی آخری سانس تک ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں بچے ہی سوار رہتے ہیں. جب دیکھو بچے بچے، بچوں کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں. ایسے ماں باپ جنہوں نے
اپنی زندگیوں کی ساری خوشیوں کو برباد کر کے ہمیں آباد کیا، ہماری زندگیوں کو۔ ایسے ماں باپ کے بڑھاپے میں بجائے سہارا بننے کے، ان کے سکون کا ذریعہ بننے کے، ان کے اطمینان کا ذریعہ بننے کے، ہم لوگ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ زبان درازی کرنا، کہاں کا انصاف ہے؟ پتہ نہیں نوجوان اور کب سمجھیں گے، کب انہیں عقل آئے گی۔ ارے ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ماں تو اب کئی رات گیلے میں سو کے ہمیں سوکھے میں سلاتی ہیں، ہمارا پیشاب پاخانہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، دل کا کلیجہ بنا کر اپنے سینے سے چپکائے رکھتی ہے۔ باپ اپنی پوری زندگی دکان میں، نوکری میں، دھندے میں، فلاں میں اس کی زندگی آباد کرنے کے لیے تباہ کر دیتا ہے۔ نہ دھوپ، نہ سردی، نہ ٹھنڈ، نہ بخار، نہ تندرستی، نہ بیماری، کسی بھی چیز کے، کیسی بھی حالت ہو، بچے کیا کھائیں گے، بچے کیسے جئیں گے، ویسے بچوں کا فیوچر کیسا رہے گا؟ ایسے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ان کے ساتھ بدتمیزی، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی، کیا یہ انسانیت کہلاتی ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے ہمارا؟ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان سے جب بات کریں تو نرمی سے بات کریں۔ باپ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاؤں، آپ کو پتہ چلے گا۔ 70 سال کا بوڑھا باپ چبوترے میں بیٹھے، قریب میں ایک جھاڑ، اس پر ایک کالا کوا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، 15 سال یا 20 سال جوان سے، بیٹا وہ جھاڑ پہ کالا کیا بیٹھا ہے؟ بیٹا بولا، ابا وہ کوا۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ کوا لو جی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، بیٹا وہ کہ کالا دکھ رہا نا جھاڑ پہ، کیا؟ کتنے بار بولنا تم نا، سمجھ میں آتا نہیں، کوا بولا ہے، بار بار کہے گا تمہیں۔ تو باپ سکون کی سانس لے کے کہا، بیٹا آج سے قریب 20 سال پہلے تو بچہ تھا، میں جوان تھا، اور اس وقت میں تو نے ایسے ہی مجھ سے سوال کیا تو میں قریب 25 یا 30 مرتبہ تو مجھے پوچھتا گیا، میں پیار سے بولتا گیا۔ اب تو بیٹا تو 3 مرتبہ پہ بیزار ہو گیا۔ تو میرے معزز ساتھیو، یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔